مثالی دعائیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پولوس کی الہامی پاسبانی دعاؤں کو تخلیقی طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، پولوس رسول نے قید میں 4 خطوط لکھے ہیں۔ ہم انہیں قید کے خطوط کہتے ہیں۔ ہمارے پاس افسیوں کے نام خط ہے، اور افسیوں کے نام خط غالباً ایک سرکولر خط تھا جو سب سے پہلے افسس کی کلیسیا کو بھیجا گیا، لیکن پھر پورے ایشیا میں دوسری کلیسیاؤں میں لے جایا گیا، اور شاید کلیسیوں کے لیے بھی، کیونکہ کلیسیوں ایک ایشیائی کلیسیا بھی تھی۔ چنانچہ ہمارے پاس اس کا یہ خط افسیوں اور دوسری کلیسیاؤں کے نام پر بھی ہے۔ ہمارے پاس فلپیوں کے نام خط ہے۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی خط تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ افرادیتس قید میں پولوس کی دیکھ بھال کے لیے تحائف لایا تھا، اور پولوس نے ان فلپیوں کو لکھا، اور وہ اس کلیسیا سے تعلق میں بہت ذاتی بن گیا، اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کتنا شکر گزار تھا۔ لیکن پھر اس نے کلوسیوں کو لکھا، اور ہم آج اس خط کو دیکھ رہے ہیں۔ اب پولوس جہاں تک ہم جانتے ہیں اس وقت تک اس مقام پر نہیں تھا۔ جب وہ یہ خط لکھ رہا تھا وہ کبھی کل سے نہیں گیا تھا۔ اب ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب وہ قید سے رہا ہوا ہوگا تو وہ ضرور کل سے گیا ہوگا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا، اور در حقیقت اس نے قید خانے سے 4تھا خط لکھا، اور وہ فلیمون نامی ایک آدمی، معزز آدمی کو لکھا۔ اب فلیمون دراصل کلسے میں رہتا تھا، اور وہ ایک بہت ہی دولت مند تاجر جو مسیح کو قبول کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اصل میں کلیسیا اس کے گھر میں ہی ملاقات کرتی تھی۔ ہم اس خط کو کسی اور وقت دیکھیں گے، لیکن جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ قید میں لکھے گئے 4 خطوط ہیں، افسیوں، فلپیوں، کلسیوں، فلیمون۔ ان میں سے 3 مقامی کلیسیاؤں کو لکھے گئے تھے، اور یہ وہی ہیں جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان 3 خطوط میں دعائیں ہیں، پاسبانی دعائیں، جہاں پولوس رسول نے ان ایمانداروں کے لیے دعا کی، اور جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان دعاؤں میں مشترک عناصر ہیں، خاص طور پر 3 مشترک عناصر جو دعا کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ پہلا عنصر مسیح میں پختگی، جس کے بارے میں سے فکر تھی۔ تو آئیے کلوسیوں اور افسیوں اور فلپیوں کی دعاؤں کا موازنہ کریں۔ یہ ہے جو پولوس نے کلوسیوں کو لکھا۔ اس کی دعا تھی، تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ یہ اس کی دعا میں اس کی بنیادی فکر تھی، پختگی۔ غور کریں، جب اس نے افسیوں کو لکھا، یہاں اس کے الفاظ تھے جو تخلیقی طور پر مختلف ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہیں، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ یہی کردار ہے، یہی پاکیزگی ہے، یہی پختگی ہے۔ اور پھر جب اس نے فلپیوں کو لکھا، فلپیوں میں پختگی کے یکساں عنصر پر غور کریں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو، اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ لہٰذا آپ وہاں مسیح میں ان کی پختگی کے لیے دعا کرنے کا یکساں عنصر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا عام عنصر ان ایمانداروں کے لیے مافوق الفطرت حکمت کا تھا، اور یہاں کلوسیوں میں اس دعا میں غور کریں، اور وہ مافوق الفطرت حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے
کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ۔ آپ مسیح میں بالغ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے پاس حکمت اور روحانی سمجھ نہیں ہے، اور یہی مسیح میں بڑھنے اور بالغ ہونے کا مطلب ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس نے افسیوں کو لکھا تو مماثلت مشترکہ عنصر مافوق الفطرت حکمت پر غور کریں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ کیوں؟ تاکہ وہ مسیح میں بالغ ہو سکیں۔ اور پھر تیسرا، آپ فلپیوں کے لیے دعا میں یہ مافوق الفطرت حکمت دیکھتے ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، جو کہ الہی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا آپ کو ایک عام عنصر کے طور پر پختگی حاصل ہے۔ آپ کو ان تین دعاؤں میں ایک عام عنصر کے طور پر مافوق الفطرت حکمت کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کے پاس ان تینوں دعاؤں میں ایک عام عنصر کے طور پر مافوق الفطرت قدرت ہے۔ کلوسیوں میں ہم اس کی دعا میں یہ پڑھتے ہیں، قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں آپ خود سے بالغ نہیں ہو سکتے، آپ کو مافوق الفطرت حکمت کی ضرورت ہے، اور آپ کو خدا کی قدرت کی ضرورت ہے، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو۔ جب اس نے افسیوں کو لکھا تو مافوق الفطرت قدرت کے حوالے پر غور کریں کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت زوراور ہو جاؤ۔ اب فلپیوں کے نام خط میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اس قدرت کا ذکر نہیں کرتا، لیکن بعد میں فلپیوں باب نمبر 2 اور اس کی 13ویں آیت میں غور کریں، پالوس نے کیا لکھا؟ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ وہ ان کے اندر کیسے کام کر رہا ہے؟ اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے مطابق۔ تو یہاں آپ کو ان تینوں دعاؤں میں ان تینوں کلیسیاؤں کے لیے یہ مشترک عناصر نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کلیسیا کے لیے ان کا خوبصورتی اور منفرد انداز میں اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا، آپ کے پاس یہ مشترکہ عناصر ہیں۔ یہاں ایک غور و فکر اور رد عمل سے متعلق ایک سوال ہے۔ جیسے کہ آپ سوچتے ہیں کہ پالوس نے نئے عہد نامے میں ان کلیسیاؤں کے لیے کیا دعا کی؟ تو پورا نیا عہد نامہ کس طرح سے حکمت اور روحانی سمجھ کے لیے پالوس کی دعا کا جواب ہے۔ اب آپ کو یاد ہے جب یسوع بالا خانہ میں رسولوں کے ساتھ تھا اور یہودا پہلے ہی جا چکا تھا، لہٰذا یہاں ان میں سے 11 ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، روح القدس، سچائی کا روح۔ اور بنیادی طور پر ان حوالوں میں اور بالا خانہ میں ہونے والی گفتگو میں یسوع نے کہا جب روح القدس آئے گا، وہ مددگار، وہ استاد، وہ سب کچھ تمہیں یاد دلائے گا۔ اے 11 آدمیوں جنہیں یسوع نے پچھلے 3 سالوں میں سکھایا، وہ تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا۔ اس وقت وہ اس کی زیادہ تر باتیں بھول چکے تھے، یا انہیں مٹی میں ملا چکے تھے، یا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس نے کیا کہا۔ لیکن اس نے کہا جب روح القدس آئے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ سب یاد دلائے گا اور تم اسے سمجھ جاؤ گے۔ لیکن پھر اس نے کہا وہ تمہاری تمام سچائی جاننے میں رہنمائی کرے گا۔ یہ مددگار جب روح القدس آیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نیا عہد نامہ ہے۔ بنیادی طور پر نیا عہد نامہ رسولوں کی تعلیم ہے، اور ان شخصوں نے روح القدس کے وسیلے ہمیں نیا عہد نامہ دیا۔ چونکہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے، ہمارے پاس سچائی کا یہ ناقابل یقین مجموعہ ہے جسے ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ خدا کی حکمت ہے۔
آپ نے دیکھا نئے عہد نامے کی ان کلیسیاؤں میں وہ سچائی کا مجموعہ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے۔ فلپی کے لوگوں نے شاید کبھی افسیوں کا خط نہیں پڑھا ہوگا یا پڑھتے سنا ہوگا۔ انہوں نے فلپیوں کے خط کو پڑھتے ہوئے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور کلوسیوں نے صرف ایک خط اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا جو انہیں لکھا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ تمام خطوط حاصل ہونے کا یہ شاندار اعزاز حاصل ہے۔ افسیوں، فلپیوں، کلوسیوں، تسلنیکیوں، کرنتھیوں اور رومیوں کا خط، اور بنیادی طور پر یہ خدا کی حکمت ہے جو ہمیں نئے عہد نامے میں دی گئی، ہمیں پرکھنے اور سمجھنے کے لیے یسوع مسیح میں واقعی بالغ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں حکمت اور فہم کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ ہم کلام پاک کی تشریح کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے سامنے کتاب مقدس ہے۔ ہم روح القدس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرے۔ اس نے 2000 سال پہلے ان آدمیوں کو کیا لکھنے کی تحریک بخشی۔ چنانچہ پولوس تیموتھیوس کے نام اپنے آخری خط میں خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کرتا ہے جب اس نے یہ کہا، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اور وہاں وہ خاص طور پر تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے اور اس پر الزام لگا رہا ہے، کیونکہ پولوس جانتا ہے کہ وہ نیرو کے ہاتھوں بہت جلد مرنے والا ہے، اور وہ صرف یہ کہہ رہا ہے، تیموتھیوس کلام پر توجہ دے، کلام پاک سے رابطہ کر، جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمی کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ اور آج ہمارے پاس نئے عہد نامے کی حیرت انگیز سچائی کا ذخیرہ ہے، لیکن غور کریں کہ افسیوں میں پولوس ہم پر اس کا ایک بدن کے طور پر اطلاق کرتا ہے، ایمانداروں کے ایک گروہ کے طور پر جو خدا کے کلام کے ذریعے مسیح میں بالغ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ ہم سب، صرف تیموتھیوس تیتس نہیں، کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ لہٰذا زندگی گزارنے کے لیے اس اصول کو یاد رکھیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پولوس کی الہامی پاسبانی دعاؤں کو تخلیقی طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔